نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ سورۃ مومن میں ایک مومن شخص کا ذکر چل رہا ہے جو فرعون کے دربار میں جس نے فرعون کو اور اس کے پورے کابینہ کے سامنے حق بات کی۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگے تو اس نے سامنے آ کے جو پہلے ایمان چھپا رکھا تھا اس نے کہا جی کہ کیوں قتل کرتے ہو؟ وجہ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان یقول ربی اللہ، کہ اللہ میرا رب ہے، اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو کافی باتیں اس نے فرعون کے ساتھ کی، باقی قوم کے ساتھ کی۔ آج بھی انہی کا بیان ہے کہ انہوں نے کہا، مومن شخص نے کہا وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم سے مراد فرعون بھی ہے اور باقی لوگ بھی۔ وقال الذي آمن، اور اس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا، یا قوم کہا اے میری قوم، اتبعونی، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کے جاؤں گا، میرا جو راستہ ہے وہ سیدھا ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سیدھے راستہ کی طرف لے کر چلوں گا۔ اور ساتھ ہی کہا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو ایک برتنے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، اس سے دل نہ لگاؤ۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، استعمال کر لی، پھینک دیا، ختم ہو گئی۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کا گھر ہی اصل گھر ہے، قرار کا گھر ہے، رہنے کی جگہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، دو باتیں کی کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں راہ راست دکھاؤں گا۔ دوسری بات فرمائے کہ اس دنیا کے پیچھے نہ چلو، یہ تو برتنے کی چیز ہے، ختم ہو جائے گی، اصل گھر کی تیاری کرو، اور اصل گھر کیا ہے؟ وہ آخرت کا ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ پھر کہا من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، جو شخص مرد ہو یا عورت ہو وہ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، اس کے بس اس سے ایک آنا بھی زیادہ اس کو سزا نہیں ملے گی، اتنی ہی سزا ملے گی جتنا اس نے گناہ کیا۔ لیکن فرمایا اس کے مقابلے میں کوئی نیکی کرے گا، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو عمل صالح کرے گا وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو۔ نیکی کے لیے شرط کیا ہے جی؟
ایمان کے بغیر جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں وہ دنیا میں تو ان کا بدلہ مل جاتا ہے، لیکن آخرت سے وہ محروم رہیں گے۔ فرمایا کہ من عمل سیئۃ فلا یجزى، یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ گناہ کا اتنا ہی بدلہ دیتے ہیں اور ثواب کا ڈبل۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب، اللہ ایسے لوگوں کو جنتوں میں داخل کریں گے اور بے حساب روزی عطا فرمائیں گے۔ تو نیکی، ایک نیکی جو ہے اس کا کم سے کم جو بدلہ ملتا ہے وہ 10 گنا ملتا ہے۔ ہاں جی، 10 تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن اگر اس میں اتنا اخلاص ہوگا تو ثواب بڑھتا جائے گا۔ کسی کو 20 ملے گا، 20%، کسی کو 100%، کسی کو 700% ملے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، 700 سے بھی زیادہ۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو۔ یہ جو آیت ہے نا، اس میں فرمایا کہ یا قوم من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، وہ نیک عمل کرے گا، مرد ہوگا یا، یہاں پر یہ بھی تخصیص کر دی گئی ہے کہ بعض دفعہ عورتیں کہہ دیجیے ہم مردوں کو ہی سب کچھ ملا ہے، مرد ہی سارا کچھ کرتے ہیں، تو نیکی میں وہ بھی برابر ہو سکتے۔ وہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، عورتیں بھی نیک بن سکتی ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ وہ نہیں بن سکتی، اس میں مقابلہ کرو نا۔ تم دنیا کے اقتدار کو یا دنیا کے زیب و زینت کو چھوڑو، تم نیکی میں مردوں کا مقابلہ کرو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، ادھر آ کے وہ ٹھپ ہو جاتی ہیں، نیکی کی طرف آتی نہیں ہے۔ اور جناب کہہ رہے جی ہمیں آزاد چھوڑ دو، ہمیں کپڑے اتارنے دو، ہمیں ننگا پھرنے دو، اس کے لیے ساری تیار ہے۔ وہ کہہ دیجیے ہمارے اوپر پابندیاں ہیں، اس میں مقابلہ کرو اس نیکی میں۔ اللہ فرماتے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ ایمان والا، ایمان کے بغیر نیکی قبول نہیں۔ 3 باتیں نیکی کے لیے میں نے آپ کو یاد کرائی ہیں، وہ کیا ہے کہ 3 باتیں ہوں گی تو عمل قبول ہوگا۔ پہلی بات کیا ہے؟ شرطیں، بلکہ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، جو نیکی کر رہے ہیں صاحب ایمان ہو۔ دوسری شرط کیا ہے جی؟ حاجی صاحب اٹھو، اخلاص۔ دوسری شرط دسو، دوسری شرط دسو، اخلاص ہو، آپ کو یاد ہے؟ دوسری شرط کیا ہے جی؟ اخلاص۔ کام کر لے، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ یہ کام میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے۔ پہلی شرط ایمان، دوسری شرط اخلاص، اور تیسری شرط کیا ہے؟ وہ اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی، سنت کے مطابق۔ سنت کے بغیر آپ جلوس نکالو، جلسے کرو، جو مرضی ہے کرو، سنت کی مہر نہیں ہے تو قبول نہیں۔ تو 3 شرطیں ہیں کسی بھی نیک عمل کے قبولیت کے لیے: ایمان، اخلاص اور سنت۔ ایمان، اخلاص اور، یہ یاد کر کے رکھیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس جنتیں ہیں، اس میں داخل ہوں گے اور بے حساب روزی ملے گی۔ اور پھر اس مومن شخص نے آگے کہا وَيَا قَوْمِ مَا لِي يَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے میری قوم یہ کیا مسئلہ ہے کہ میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو؟ یا قوم ما لی، کیا ہو گیا تمہیں؟ ادعوکم الی الجنت، میں تو الی النجات، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، نیک عمل کرو تو تمہیں نجات مل جائے گی۔ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ بھئی جو میں فرعون کو خدا مانوں گا،
یا شرک کروں گا یا برے کام کروں گا تو پھر تو جہنم ہے، تو میں بھی تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم کیا کرتے ہو؟ مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ پھر اس شخص نے کہا تدعوننی لاکفر باللہ، تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، واشرک بھی، اس کے ساتھ شرک کروں، ما لیس لی بہ علم، اس شرک کا مجھے علم بھی نہ ہو کہ میں شرک کیوں کر رہا ہوں۔ شرک جو لوگ کرتے ہیں ان کو خود بھی علم نہیں ہوتا کہ ہم یہ شرک کیوں کر رہے ہیں۔ نے کہا کہ مجھے اس کا علم بھی نہ ہو اور تم مجھے شرک کی طرف دعوت دیتے ہو۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تو تمہیں بلاتا ہوں اس زبردست ذات کی طرف جو قدرتوں والا ہے، کمال والا ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، میں تو اس کے طرف بلاتا ہوں۔ عزیز بھی ہے اور غفار بھی ہے، معاف بھی کرنا ہے، گناہ جو ہو گئے اب توبہ کر لو، اللہ معاف فرما دے۔ تو آج کی ان آیات میں کیا ہے جی؟ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، اور کہا اس مومن شخص نے یا قوم اتبعونی، یا قوم میرے پیچھے چلو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کر جاؤں گا۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اور اے میری قوم یہ دنیا جو ہے یہ تو برتنے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت کا گھر جو ہے وہ رہنے کی ٹھکانہ ہے۔ من عمل سیئة فلا یجزى الا مثلها، جو برا عمل کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور جو نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ، بس ایسے لوگوں کو اللہ پاک جنت میں داخل فرمائیں گے، بے حساب روزی دیں گے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي يَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اور اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں۔ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کے طرف بلاتے ہو۔ تدعوننی، تم مجھے بلاتے ہو، لأکفر باللہ، کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، اللہ کا انکار کروں، واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور میں اس کے ساتھ شرک کروں، ایسا شرک جس کا مجھے خود بھی علم نہ ہو۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تو تمہیں خدا زبردست کی طرف بلاتا ہوں جو کہ بخشنے والا بھی ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔